کہو اللہ اکبر اکبر، کہو اللہ اکبر اکبر۔ صبح کو میں آپ کو جنت البقیع لے جایا کروں گا، ماں دن بھر اپنے بابا کو روئیے، رات میں آ کے اپنے بابا کو یہاں روئیے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پروردگار اس مجلس کی برکت سے ایک جوان پہنچے مدینے، اور مدینے میں مسجد نبوی جائے، اور مسجد نبوی میں آپ کو بتا دیں گے فاطمہ کا گھر کہاں تھا۔ اس سے آپ قبرستان میں جائیے پھر بقیع میں، کہ قبرستان کتنی دوری پہ ہے۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ گھروں تک آنسو نہیں رکیں گے۔ نفسیاتی پہلو ہے۔ میرے تائے ابا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا بیدار حسین صاحب، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت سے نصیب کرے، میں نے ان سے سنا، وہ یہ کہتے تھے نفسیاتی پہلو کیا، کہ جو فاطمہ چھوٹا سا گھر تھا، کہتے ہیں جب حجرے سے نکل کے صحن میں آتی تھی تو ایک ہاتھ پسلی پہ ہوتا تھا، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا آپ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ وہ یہ کہتے تھے نفسیاتی پہلو، ارے جس بی بی میں گھر تک نہ چلا جائے وہ بی بی جنت البقیع، عصا کا سہارا۔ عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، وہ بیٹھ گئی جا کے روتی تھی۔ علی شام کو جاتے تھے، سنیے، علی شام کو جاتے تھے، زہرا کو ساتھ لے آتے تھے۔ ایک دن گئے، جیسے ہی گئے زہرا نے دہاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ علی نے پشت پہ ہاتھ رکھا، بی بی کیا آج بابا زیادہ یاد آئے؟ کہنے لگی نہیں علی۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا آج مجھ پہ تازہ ظلم ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا ہے؟ دیکھیں ظلم کیا ہے۔ کہا شہزادی ظلم کیا ہے؟ کہا ابو الحسن، جب میں روز باپ کو رویا کرتی تھی تو سامنے ایک درخت تھا، جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو میں درخت کے سائے میں بیٹھ کے اپنے بابا کو رو لیا کرتی تھی۔ آج ظالموں نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا، میں دن بھر دھوپ میں روتی رہی۔ میں کہوں گا شہزادی ایک دن دھوپ میں روئی تو علی سے شکایت کر دی، مگر کربلا کا میدان ام ربا کبھی سائے میں۔ عزیزو، اس بی بی کے اور سکینہ کے بڑے حالات ملتے ہیں، اس بی بی کے اور سکینہ کے بڑے حالات ملتے ہیں۔ کیسے؟ وہ بھی باپ کو روئی، یہ بھی باپ کو روئی، وہ بھی باپ کو روتی رہی، یہ بھی باپ کو روتی رہی۔ اس کو بھی روکا گیا، اس کو بھی روکا گیا۔ اس کے دامن میں آگ لگی، اس کے دروازے میں آگ لگی، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ اور مناسبت دیکھیے، اس کا جنازہ بھی غربت سے اٹھا، اس کا جنازہ بھی غربت سے اٹھا۔ اس کو غسل دیا تو غسالہ چیخنے لگی، زینب اس بچی کو کیا مرض تھا، جب میں نے کرتا اتارا، ارے زہرا کو غسل دیا تو علی چیخنے لگے۔ اس کا جنازہ چلا تو بڑی غربت سے سید سجاد پریشان ہے، عورتیں جنازہ اٹھا نہیں سکتی، مرد اکیلا سید سجاد قید خانے میں جنازہ لے کے چلا۔ کبھی فرات کا رخ کیا، کبھی باپ کو بلایا، قبر کے قریب لے گئے، پریشان ہے کس طرح اتارے۔ حسین کے دو ہاتھ نکلے، لا میری امانت دے دے۔ ایسے ہی علی پریشان، نامحرم کو جنازہ دے نہیں سکتے، بچے اتنے چھوٹے قبر میں کیسے اترے۔ فاطمہ کا جنازہ لیا، قبر کے حوالے کیا، رسول کے ہاتھ نکلے۔ اے علی
فاطمہ کو مجھے دے دو. نہیں 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 نہیں, سنیے ابھی ایک لفظ کہا, لفظ سنیے بس کیا ہے, اگر سمجھ گئے تو قیامت ہے. پتہ کیا کہا؟ لاؤ علی امانت مجھے دے دو. ابھی تک میرا مولا صبر کر رہا تھا, اس جملے پہ صبر نہ کر سکا, اس لیے کہ امانت کا دستور ہے, جیسی لو ایسی واپس کرو. دہاڑے مار کے رونے لگے, یا رسول اللہ ارے اس کی پسلیاں. اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. یہ کہہ کے چلے, بچوں کو سلایا, بچوں کو سلایا, زہرا کی وصیت یاد آئی, قبر زہرا پہ پھر پہنچ گئے, رونے لگے. میرا مولا رو رہا ہے قبر پہ بیٹھ کے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. کہتے فاطمہ بابا سے پورے حالات بیان کرنا, کیا کیا گزری, کیا کیا ہوا. یا رسول اللہ یہ زہرا سارے حالات بتائے گی. اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا, قبر زہرا ہلنے لگی. علی قرآن چھوڑ دو, گھر چلے جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی, نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے, کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے کبھی میرا بستر دیکھتی ہے. جاؤ میری بچی کو گلے لگا لو, کہیں جگر نہ پھٹ جائے. علی اٹھے, دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ زینب دروازے پر باپ سے لپٹ گئی. بابا اماں نے تو چھوڑا تھا, آپ نے بھی چھوڑ دیا. اے زینب, آخری جملے, آج کے مصائب کے جملے. آج شہادت فاطمہ کو 3 دن گزر گئے. سنیے سنیے, دل تھام کے سنیے. شہادت فاطمہ کو 3 دن گزر گئے. سلمان, ابو ذر, مقداد سارے پریشان, گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے رو رہے. علی کی زیارت نہیں ہو پا رہی ہے. سارے اکٹھے ہو کے دروازے علی پہ آئے, آپس میں کہنے لگے 3 دن ہو گئے مولا کو دیکھے ہوئے, مولا علی باہر نہیں آ رہے. چاہنے والے بڑے انتظار میں ہیں. شہادت فاطمہ کے بعد علی سے ملاقات تو کریں. علی نے کسی سے ملاقات نہیں کی, دروازہ بند ہے. سارے صحابہ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی کی یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی ہے. جاؤ کوئی مولا علی کے گھر جاؤ, دیکھ کے آؤ کیا ہو رہا ہے. عمار کہنے لگے میں جاتا ہوں. علماء نے لکھا, بڑی عجیب روایت, عمار نے اجازت لی, دروازہ کھلا, گھر پہنچے. اب سنیے کیا دیکھا. میں تو اس روایت کو سال میں ایک ہی دفعہ پڑھتا ہوں, خالی شہادت زہرا کے 3-4 دن بعد. میں نے ابھی تک کہیں بھی نہیں پڑھی جہاں میں علی سے پڑھ کے آ رہا ہوں, چونکہ مصائب آج ہی کے ہیں. پتا کیا کہا؟ عمار پہنچا. عمار کہتا ہے میری چیخ نکل گئی. کیسے؟ میں نے دیکھا بیچ میں میرا مولا علی گردن جھکائے بیٹھا ہے, ایک طرف حسن بیٹھے ہیں, ایک طرف حسین بیٹھے ہیں, اور میرے مولا علی کی حالت یہ ہے, کبھی حسن کو دیکھ کے روتے, کبھی حسین کو دیکھ کے روتے, کبھی حسن کو دیکھ کے روتے, کبھی حسین کو دیکھ کے روتے. ارے مجھے کربلا یاد آ گئی, حسین نے بھی یہی کیا. ایک طرف قاسم کا لاشا, ایک طرف اکبر کا لاشا, بیچ میں حسین. آسمان کا رخ کیا, اے پروردگار میں قریب ہو گیا. نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا. عمار کہتا سنیے مر جائیں گے اگر تحقیق تک پہنچ گئے. عمار کہتا ہے میں قریب گیا. مولا صبر کیجئے, مولا صبر کیجئے, آپ تو ہمارے امام ہیں. مولا ہمیں صبر کی تلقین کون کرے گا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں رکتا؟ حسن کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ حسین کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کا عمار ساری باتیں تمہاری صحیح ہے, مگر جو میں نے دیکھا, ارے
خدا کی قسم میرے مولا کی مظلومیت، اے عمار ایک چیز میرے دل سے نہیں نکلتی، آنکھوں سے نہیں جاتی۔ کہا کیا؟ کہا جب میں نے فاطمہ کو تختے پہ لٹایا، کپڑا ہٹایا، نیلے نیلے نشان فاطمہ کی پسلیاں۔ اے عمار، ارے مجھے یاد آتا ہے، ارے کتنا درد ہوتا۔ اے تلو پوری والو، فاطمہ آج بھی غریب ہے۔ آپ کربلا جائیں گے، دور سے حسین کا روزہ نظر آ جائے گا، سر پیٹ کے روئیں گے۔ کاظمین جائیں گے، سر پیٹ کے روئیں گے۔ ایران جائیں گے، امام رضا کا روزہ نظر آئے گا۔ نجف جائیں گے، علی کا روزہ نظر آ جائے گا، دور سے نظر آ جاتا ہے۔ مگر جب مدینے جائیں گے، رسول کا روزہ نظر آئے گا۔ مگر جب جنت البقیع نظریں تلاش کریں گی، ہائے فاطمہ، ہائے بی بی۔ الہی باقتدارا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بیما انت اہلہ ولا تفعل بیما انا اہلہ۔ آج کی اس مجلس کے بعد جنت البقیع کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ آپ کا امام آپ کے سامنے ہے۔ پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس داعش کو نیست و نابود فرما۔ جتنے حاضرین ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ جتنی بھی ٹیم ہے جنہوں نے شہزادی کی مجالس کا انعقاد کیا ہے، پروردگار ان کو ترقی عنایت فرما، ان کے اقتصاد کو مضبوط عنایت فرما، ان کو صحت عنایت فرما، ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ جتنے سامعین ہیں شہزادی کے فضائل و مصائب سن رہے ہیں، ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، انہیں زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جنت البقیع میں شہزادی کا روزہ جلدی سے جلدی تیار فرما۔